جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا. وہ خوف ختم ہو چکا ہے. اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا، سیدھا سیدھا خون ہونا تھا. انہوں نے ان کو اشتعال دے رہے تھے، انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا، اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی. میں گاڑی میں بیٹھا تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا، نہ میں کچھ کر سکتا تھا، نہ میں بول سکتا تھا. مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بعد میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی، مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں قتل عام ہونی تھی. اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے. یہ جو اب حالات ہیں، یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی، یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات. اور یہ نظر آیا ہے وہاں جو ہوا ہے، جو کل اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے، وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلی جاتی چیزیں. ہم باہر نکلے، انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی، ہم ادھر گئے، اور شکر ہے عقل آ گئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی. شکر ہے تب تک لوگ زخمی ہوئے، ہمارے لوگ انہوں نے وہاں سے پکڑ لیے. اب اس کے بعد اب میں آتا ہوں جو سب سے کہ شکر ہے میں نے کل آپ کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ میرے جو غصہ اور جذبات تھے وہ اس سطح پہ پہنچ گئے تھے. میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اب جب میں وہاں جاتا ہوں، ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے، اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں، گھر کا دیوار توڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھس جاتے ہیں. اور گھر میں اس وقت کون تھا؟ صرف بشرا بیگم اور ان کے ساتھ 2-3 ملازم، ایک چوکیدار تھا، ایک خنسامہ تھا. باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے 5-6 یا 10 ہوں گے، وہ اندر آ گئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا. سارا زمان پاک سیل کر دیا، کنٹینر لگا دیے. پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں. میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے چادر اور چارتواری کی، کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتا ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں، اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دیواریں توڑ کے گھر میں آتے، جب صرف پتا ہے کہ ایک پردہ دار، ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے، جو نہ سیاست میں ہے، نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے، جو گھر میں رہتی ہے، وہ گھر میں ہو، ان کے ساتھ صرف ملازم ہو، اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ بتائیں. اگر آپ کے اندر غیرت ہے، اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے، ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے، حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں، اس کے خوف دور کر دیتا ہے. تو جو چادر اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے، چھوڑے اسلام، دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے، ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں، وہ اکیلی گھر میں ہے، اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد. اس طرح کا گھر میں کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے یہ بتائیں. پولیس والے، آپ آفیسرز، آپ کے گھر میں ہی ہو، اگر آپ میں غیرت ہے، لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں،
ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں وہ غیرت مند لوگ ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے اور وہاں یہ پولیس ہلا بول دیتی ہے اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں, بےچارے 5-6 وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے, ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور سارے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو. یعنی اتنے بے شرم, یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا, ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے. کوئی شرم نہیں ہے, کوئی غیرت نہیں ہے. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ یاد رکھیں یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا. قائد اعظم جو اس ملک کے, جنہوں نے جدوجہد, پتا تھا کینسر سے مر رہے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے پوری جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے. کیا یہ اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون, یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا. مجھے بتائیں کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور یہ اب ذرا سنیں قانون کیا تھا. پرسوں رات میں جاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں شام کو, وہاں کے جج صاحب طارق سلیم وہاں ان کے گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل جو اسسٹنٹ, تو ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے, تلاش کرنے, تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس, اس کا نام بھی لیا, اس کا نام لیا, وہ جائے گا, ایک ہماری طرف سے ہوگا اور وہ تفتیش کرے گا جا کے. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. میرے گھر میں تو ساری فوج آ گئی ایک میجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر. میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے کے لیے یہاں بھی اور ادھر سارا اسلام آباد بند کر دیا. تو جو ہائی کورٹ کے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں تھی کہ ہائی کورٹ کا آرڈر, جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبح, کیونکہ بدنیت اور بےغیرت لوگ ہیں, یہ جو آئی جی ہے سب سے بڑا, ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گئے اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کرنی ہے عمران خان کی. یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا, یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں. اور یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیا کہتا ہے؟ یہ اینٹی ٹیررسٹ سرچ وارنٹ کہتا ہے میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں, انچارج انویسٹیگیٹنگ, جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, یہ سن لے ذرا, جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر, اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں, اور وہ ہونی تھی ناٹ بلو دا رینک آف انسپیکٹر. سو 2 لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی. یہ انہوں نے چھپایا, جو ہائی کورٹ کا ہے, یہ پولیس, یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا, اس کو چھپا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے. اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف ایک خاتون آفیسر آ سکتی تھی اور ایک اور سرچ آفیسر. یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں اس وقت کہ یہاں کیا ہوتا ہے, یہ کیسے آ جاتے ہیں, کس قانون کے تحت آتے ہیں, اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں, چیزیں لوٹ کے, میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے؟ اور کیا شرم نہیں آئی ان کو, ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتہ ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ, پتا ہوتے ہوئے جو آ کے انہوں نے یہاں کیا, کوئی شرم, کوئی غیرت نہیں تھی انہوں میں, اور ان میں نہیں ہوگی کیونکہ بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے. بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں. اور یہ جو آئی جی ہے, یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے, جب آپ غیرت ہوتی ہے نا, آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی. جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھر ہے, جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کے ہیں وہ,
تو کوئی شرم نہیں ہوتی؟ تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں، آپ کچھ بھی کہتے ہیں، تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی، شرم نہیں اس کو آئی کہ ضلع شاہ جیسا ایک ملنگ، ایک آدمی جس کے پاس سوائے پیار کے کچھ بھی نہیں تھا، ایک اسپیشل پرسن، سارے یہاں جو باہر تھے اس کو سب پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو پیار دیتا تھا، اس کو تشدد کر کے قتل کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سارے سوشل میڈیا پہ ہے کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا، اور یہ پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا قتل کا اس کا، اور پھر 3 دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے، نہیں جی وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس طرح کے آفیسرز کو اگر پولیس کو خود نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری پولیس کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں، جن کو ایسے لوگوں کو، یہ شریفوں کو پسند ہے یا زرداریوں کو پسند ہے، کیونکہ وہ بھی جرائم پیشہ ہیں، ان کو بھی اس طرح کے لوگ پسند ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو، اور پھر یہاں آ کے جی کلیشنکوفیں مل گئیں، تو جی یہاں آ کے کوئی پتہ نہیں شراب کی بوتلیں مل گئیں، پھر پیٹرول بم مل گیا۔ اور احمقو، پیٹرول بم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک بوتل میں تیل ڈالا اور اس کو پھینک دیا وہ پیٹرول بم ہوتا ہے۔ کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بم آیا ہے؟ جھوٹ بولنے نقل میں بھی عقل چاہیے۔ اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی پلاسٹک بوتلوں میں پیٹرول بم دکھا دیا، تمہارا ساری دنیا میں مذاق اڑے گا، کیونکہ تم بیوقوف، اور بیوقوف بغیرت بھی ہو، بیوقوف بھی ہو، یہاں کے جا کے جھوٹ بول رہے ہیں جی کلیشنکوفیں مل گئی اور یہ مل گیا۔ کتنی دفعہ عمران خان نے کوئی گولیاں چلوائی ہیں اور انتشار پھیلایا؟ بتائے نا، 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں، بتائے نا مجھے کتنی دفعہ کیا۔ اور میں آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب وقت آ گیا ہے، میں نے اپنے سارے آج وکیل اکٹھے کیے، ہم نے ایک ایک آفیسر جو پولیس والا یہاں گھسا ہے ان کے اوپر ہم کیس کر رہے ہیں۔ ہم لاہور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ لکھوا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے گھر کے اوپر حلہ بولا ہے۔ میں الیکشن کمیشن کو آج پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی جس طرح کی آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے؟ ہم نے پہلے دن سے آپ کو کہا کہ یہ جو آدمی محسن نقوی جو زرداری کا بیٹا ہے، کیا یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر بنے گا؟ اس طرح کا کیریکٹر لیس آدمی جس کے اندر کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے، کیا اس کو یہاں اوپر بٹھا کے یہ الیکشن کروائے گا؟ وہ سارا کچھ کر رہا ہے سوائے الیکشن کروانے کے۔ کیا الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی آپ کتنی بے عزتی کروا رہے ہیں، ملک میں اپنے آپ کو کیسے ننگا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا؟ اس طرح کی انتقامی کارروائی کبھی کسی کیئر ٹیکر نے گورنمنٹ نے کیا؟ کیا یہ کام ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا؟ یہ آفیسرز لگانے کا آپ کی ذمہ داری ہے؟ یہ سارا جتنا وہ ضلع شاہ کا خون اور جو لوگوں کو مارا ہے وہ آپ کے اوپر بھی ہے۔ اس کے اوپر نقوی اور یہ محسن نقوی پہ بھی کیس ہم انشاءاللہ ہمارا قتل کا ہوگا، ضلع شاہ کا، یہ آئی جی اس کے اوپر بھی کیس ہوگا، اور جتنے پولیس آفیسر انوالوڈ ہیں ہم سب پہ کیس کریں گے۔ میں اپنی آج عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر بہت بڑا یہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ مجھے پتا ہے یہ ساری فورسز ایک طرف ہیں، مجھے پتا ہے یہ نامعلوم افراد پورا پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں۔ آپ صرف عدالتیں بچا سکتی ہے۔ یہاں جنگل کا قانون جو آ گیا ہے، جو مرضی جس کا چاہے، اگر ان کو فکر ہوتی کہ ان سے انصاف کیا جائے گا، ان کا احتساب کیا جائے گا، تو یہ کرتے ہی جو انہوں نے کیا ہے۔ دان نکال کے لوٹ رہے ہیں گھر کو، ڈنڈے مارے بیچارے 5-6 ورکرز، اور پھر وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھیلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آ گئے۔ یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صرف اور صرف ذات کے لیے آتے ہیں، پالیٹکس کے لیے، پیسہ چوری کے اور باہر بھجوا دیا، مہنگی مہنگی چیزیں خریدنی، یہ باہر ان کے بزنسز بھی باہر، پراپرٹیز بھی باہر، بینک بیلنسز بھی باہر، سرجریز بھی باہر۔ ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے؟ ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ انتشار پھیلاؤ، جاگ پنجابی جاگ، وہ کوئی کہتا ہے سندھو دیش۔ جب مصیبت پڑتی ہے کیوں کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था, रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, यूनाइट करते थे इंसानों को, वो लीडर की निशानी है। अल्लाह का करम है, ये तहरीक इंसाफ वो जमात है जो पाकिस्तान को कौम बना रही है। यहां हर किस्म के लोग थे, पश्तून थे, पंजाबी थे, सिंध से लोग आए थे, बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से आए थे, आजाद कश्मीर से लोग आए हुए थे। कौम बन रही है, जुल्म के खिलाफ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी हो रही है, जाग रही है कौम। सबसे बड़ा तो इस अंधेरे के अंदर यह रोशनी है कि एक जागी हुई कौम आपको सामने नजर आ रही है, खौफ का बुत तोड़ रही है, फैसला कर लिया कि हकीकी आजादी मिलेगी, नहीं तो हमें जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने गुलामी नहीं करनी। ये वो कौम बन रही है। और ये सारा वक्त जो झूठों की मलका फिर रही है कि ये कर दो, उसको जेल में डाल दो, वो कर दो, मेरे बाप जो सबसे बड़ा चोर है उसको छोड़ दो, लेवल प्लेइंग फील्ड कर दो, और इसके हुक्म सुने जा रहे हैं। कौन सुन रहा है इसके हुक्म? क्या वो जो लंदन प्लान का हिस्सा है वो सुन रहे हैं? क्या आपको ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान करीब आ गया है, उसके करीब आ गया है कि ये सबके हाथ से, मैं फिर से कहता हूं, गेम निकलने लगी है। मैं जब यहां अंदर बैठा था, सारी रात यहां जो इन्होंने हमले किए मेरे घर के ऊपर, बार बार रेंजर्स, पुलिस, क्या मुझे पता था बाहर क्या हो रहा है? क्या मेरे कंट्रोल में था उस वक्त क्या हो रहा है? मेरे तो जब तक कंट्रोल में चीजें हैं तो मैं तो उनको पुरअमन आइन के बीच में रखता हूं। लेकिन जब यहां आप इंतशार फैला देंगे, जो कल हुआ है वहां इस्लामाबाद में, तो ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। और ये जब किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी तो ये श्रीलंका को आप भूल जाएंगे, ये वो जाएगा जो ईरान का इनकलाब है। आज लाहौर के अंदर गंदम की बोरियों, आटे की बोरियां लूटी गई हैं। इन्होंने आके मुल्क का माइशत तबाह करके रख दिया, महंगाई वहां पहुंचा दी है। आज आटा जो हमारे दौर में 55 रुपए किलो बिक रहा था, आज एक दिन में 50 रुपए बढ़ गया। पहले ही 110-15 रुपए का था। तो ये जिस तरफ जा रहा है, यहां तो तबाही मचने लगी है कि पहले तो महंगाई इतनी, बेरोजगारी साथ, लोगों के हालात बुरे, ऊपर से ये जुल्म कर रहे हैं कि जो बात करेगा उसके ऊपर डंडे बरसा दें, उनका मुंह बंद कर दें, चैनल्स बंद कर दें, जो इमरान खान को चैनल दिखाती है उसको बंद कर दें, जो एंकर बात करता है उसके पीछे पड़ जाएं, अरशद शरीफ को कत्ल करवा दें बाहर, और सिर्फ मकसद है कि किसी तरह मुंह बंद हो, हम कंट्रोल कर सकें। ये कोई कंट्रोल अब नहीं कर सकता। जो मैं हालात देख रहा हूं पाकिस्तान के, ये अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। रास्ता एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शंस का। और अगर इंशाल्लाह बुध को हम मीनार पाकिस्तान कर रहे हैं, और मैं आपको यह भी कह दूं कि इन्होंने हमारे से एग्रीमेंट की कि पीर को इन्होंने हमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने देना है, और फिर गए उधर से, फिर कैंसिल कर दिया। सारों को पता चलेगा कि ये मुल्क किधर, अवाम किधर खड़ी है, और ये जो चोरों का टोला और जराइम पेश टोला है और इनके जो हैंडलर है वो किधर खड़े हैं। अपनी किबला दुरुस्त करें, वो स्टेज ना आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि सारे जो आप सोच रहे हैं कि हम डंडे मार के ये भेड़ बकरियों को कंट्रोल कर लेंगे, वो भेड़ बकरियां तब तक रहती है जब तक शऊर नहीं होता। जब इंसान में शऊर हो जाता है उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। वो जब शऊर का जिन बोतल से निकला आता है वो वापस नहीं डलता। मैं जो ये देख रहा हूं और जो कल मैंने देखा है, ये अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। एफआईआर पे इमरान खान के 96 एफआईआर कर दिए। जब बाहर निकलता हूं एफआईआर, तो क्या इससे कुछ रुक जाएगा? क्या इमरान खान को आप जेल में डालेंगे, बलूचिस्तान में कुछ रुक जाएगा? हां, कत्ल का आपका प्लान बना हुआ है, वो कत्ल करेंगे, उसके बाद क्या होगा? सोचा है? क्या सोचा है? वो नवाज शरीफ कहता है जी 15 बेनजीर को 15 दिन लगे थे सबको चुप होने में, यहां 1 महीना लग जाएगा। वो उसने तो बाहर भाग जाना है, इन्होंने भी अभी थोड़ी देर के बाद बाहर भाग जाना है। जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, और मैं वो पुलिस वालों को कह रहा हूं, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और आज से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे केसेस आपके, और आप सबको हिसाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं लाहौर के लोगों को मीनार पाकिस्तान में बुध को आप सबसे मेरी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।